السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها على البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها الا هالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معزز سامعین وناظرین ومشاہدین وحاضرین کرام، ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ آج کا درس صرف آج کے دن مغرب بعد ہو رہا ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عشاء کے بعد ہی ہوگا۔ عشاء کے بعد کچھ مصروفیت ہے، کچھ مہمان اور دعات تشریف لا رہے ہیں ہمارے پاس، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ مغرب کے بعد درس رکھ دیا جائے، ورنہ یہ درس جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا ہر ہفتے سنیچر کو عشاء کے بعد ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کے درس میں ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب دے کر کے انشاءاللہ آنے والے دن سے یا آنے والے ہفتے سے اس کتاب کی شرح کا ہم آغاز کریں گے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ آخر کب تک عقیدے اور توحید ہی کا درس ہوگا، آخر کیوں اور کب تک؟ اس کا جواب آج کے درس میں اختصار کے ساتھ میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہماری جو بھی نشست ہوئی ہے یا جو بھی کتابوں کی ہم نے شرح کی ہے، وہ ساری کتابیں عقیدے ہی سے متعلق تھیں۔ کتاب التوحید، اس سے پہلے کتاب الایمان، اس سے پہلے القواعد الاربع، کشف الشبہات، الاصول الثلاثہ، الاصول الستہ، اور اس طرح کی جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کی شرح آپ لوگوں کے سامنے اسی مسجد سے کی گئی۔ الحمدللہ، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے اور ہمارے لیے سعادت کی بات کہ ان کتابوں کی شرح کرنے کا اللہ کی طرف سے مجھے موقع ملا اور توفیق ملی۔ جو کتاب ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بھی عقیدے ہی سے متعلق، العقیدہ الواسطیہ۔ تو آخر کب تک ہم عقیدہ پڑھتے رہیں گے، توحید کا درس لیتے رہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ دین کی روح عقیدہ ہے، توحید ہے۔ جیسے انسانی جسم کے لیے روح کی حیثیت ہوتی ہے، وہی حیثیت دین کے اندر توحید کی ہے۔ اگر انسان کے جسم میں روح نہ رہے تو انسان لاش، بے جان لاش بن جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ وہی حیثیت دین کے اندر توحید کی ہے۔ توحید روح ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، جڑ ہے۔ اس کے بغیر دین کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے توحید یہ ہماری فطرت ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے توحید ہی پر پیدا کیا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا، اور اس کے افعال میں اور اس کی جو صفات ہیں ان میں کسی کو شریک نہ کرنا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچے کی ولادت فطرت پر ہوتی ہے۔ اور یہاں فطرت سے مراد دین توحید، دین اسلام ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہر بچہ مسلمان ہو کر کے ہی پیدا ہوتا ہے، دین توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب یہ فطرت ہے تو فطرت سے انسان انحراف نہیں کر سکتا ہے، انسان فطرت کو تو چھوڑ نہیں سکتا ہے جب انسان کی فطرت ہے۔ توحید ہی کی خاطر اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق فرمائی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور لیعبدون کا معنی کیا گیا؟ لیوحدون، یعنی
انسان اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، اس کو ایک جانے، صرف اسی کی بات کرے اور اس کی بات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ تخلیق کا مقصد ہمارے دنیا میں آنے کا۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ ایک اللہ پر ایمان لا کر کے صرف اسی کی بات کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسول بھیجے اسی مقصد کے لیے بھیجے۔ سب کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیں اور لوگوں کو شرک سے بچائیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم کے اندر رسول بھیجا کہ جاؤ انہیں اس بات کی دعوت دو کہ صرف اللہ کی بات کریں اور طاغوت غیر اللہ کی عبادت سے بچیں، صرف اللہ رب العالمین کی بات کریں۔ تو انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی، اللہ ہمیں کتابیں اتاری اسی مقصد کے لیے۔ جو دنیا کے اندر کتابیں بھیجی گئی، تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں، قرآن اور جو صحیفے انبیاء کو عطا کیے گئے، اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے توحید ہی کے قیام کے لیے اللہ رب العالمین نے کتابوں کو بھیجا۔ اسلام کے اندر جہاد مشروع ہوا، قتال مشروع ہوا، اسی لیے ہوا کہ تاکہ دنیا کے اندر توحید کو غالب کیا جائے اور شرک کا خلاکمہ ہو، شرک کا خاتمہ ہو۔ یہی اصل مقصد ہے تو جہاد کا، کہ اس کی توحید کے ساتھ ہو، لوگ ایک اللہ پر ایمان لائیں اور جو رکاوٹیں ہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی، ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے، ان رکاوٹوں کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو آزادی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ یہی مقصد ہے اس کا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی کے لیے اور ہماری تمکنت کے لیے، غلبے کے لیے توحید کو شرط قرار دیا۔ توحید اولین شرط ہے دنیا کے اندر غلبہ کے لیے اور کامیابی کے لیے، اور اس طریقے سے عزت اور سربلندی کے لیے توحید خالص یہ اولین شرط ہے۔ اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو ہمیں دنیا کے اندر غلبہ نہیں ملے گا۔ جن لوگوں نے یا ماضی میں لوگوں نے اس شرط کو قائم کیا، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو غلبہ عطا فرمایا، تمکنت عطا کی، نصرت ان کی اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور ہماری تمکنت اور دنیا کے اندر ہماری عزت اور سربلندی توحید ہی سے مشروط ہے۔ توحید رہے گی تب اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، ورنہ اس طریقے سے ہماری مدد نہیں ہوگی۔ توحید ہی کی بنا پر انسان کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، ایک مومن کی جماعت اور ایک کافر کی جماعت۔ کافر میں منافق بھی آتے ہیں، اگرچہ دنیا کے لحاظ سے مسلمانوں کے گروپ میں، مسلمانوں کی جماعت میں ان کا شمار ہوتا ہے، ورنہ انجام کے اعتبار سے وہ کافر ہی ہیں، بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں۔ تو توحید کی بنا پر تقسیم ہوئی ہے، مومن کی اور کافر کی۔ انسان کو دو جماعتوں کے اندر اسی لیے تقسیم کیا گیا، جو اللہ پر ایمان رکھے، صرف اللہ کی بات کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، وہ مومن ہے۔ جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے بعد میں شرک کرے، اللہ پر ایمان نہ لائے، وہ کافر ہے۔ تو یہ توحید کی خاطر ہی یہ جو تقسیم ہوئی ہے، اسی لیے توحید اسی کی بنا پر ہوئی ہے۔ اور توحید سب سے بڑا معروف ہے۔ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی جو ایک خاص صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور سب سے بڑا منکر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو یہ تو ہماری پہچان ہے، ہمارا خاص وصف ہے یہ، اور یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے یہ۔ تو جب یہ ہماری پہچان ہے تو انسان اپنی پہچان سے کبھی دوش نہیں ہو سکتا ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سب سے بڑا معروف اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کے اوپر ایمان لانا۔ اس لیے توحید کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید خالص پر ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری قربانی اور اس طریقے سے جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں، ان ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ انسان اگر ساری عبادات کرتا ہے لیکن توحید اس کے پاس نہیں، شرک ہے، تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ذرات کی شکل میں اسے اڑا دے گا. آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس کی ساری محنت رائے گا, ساری کوشش اس کی برباد, کیونکہ اس کے پاس توحید نہیں ہے, خالص اللہ پر ایمان نہیں. نماز بھی پڑھتا ہے, شرک بھی کرتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی پکارتا ہے, غیروں کا واسطہ وسیلہ لیتا ہے. یہی طریقے سے جو عبادات اللہ کے لیے ان عبادات کو دوسرے کے لیے کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ تمام چیزیں توحید عبادات جو ہیں یہ توحید ہی کی بنیاد پر قبول کی جانے والی ہیں. اگر توحید خالص انسان کے پاس نہیں ہے تو ان تمام عبادتوں کا انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گویا کہ بلا وجہ کہ انسان محنت کر رہا ہے. اور سب سے پہلے دعوت بھی انسان کو توحید ہی کی دی جاتی ہے. جتنے نبی دنیا کے اندر آئے سب نے لوگوں کو توحید ہی کی دعوت دی. پوری زندگی حضرت علیہ السلام 950 سال تک, اور پوری زندگی انبیاء نے اسی دعوت توحید کے اندر گزاری. یہی اصل چیز ہے کہ انسان توحید کی طرف, عقیدے کی طرف لوگوں کو بلائے اور اس کی طرف انسان لوگوں کو دعوت دے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. سب سے عظیم اور سب سے بڑا مقصد دنیا میں نبیوں کے آنے کا ہی ہوا کرتا ہے. اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ جو اس دین کے ماننے والے ہیں, جن کو اللہ نے علم دیا ہے, جو انبیاء کے وارث ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ توحید کو اور ایمان کو, عقیدے کو دنیا کے اندر عام کریں اور اس طریقے سے لوگوں کو اس کی طرف بلائیں. توحید اللہ العالمین کا سب سے بڑا حق ہے. سب سے بڑا حق اللہ العالمین کا توحید کا ہے. حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول نے کیا پوچھا تھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے اور تمہارا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرو, اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو. اسی کو توحید کہا جاتا ہے. صرف اللہ کی عبادت, اس کے ساتھ شرک نہ کرنا. جب تک یہ دوسری چیز نہیں ہوگی, شرک نہ کرنے والی, جب تک توحید کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے. بہت سارے مسلمان ہیں, اللہ پر ایمان ہے ان کا, توحید بھی کچھ حد تک پائی جاتی ہے, کسی لیے کہ اللہ کو مانتے ہیں, نماز روزہ وغیرہ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے عبادات کے اندر شرک ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کی بات کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. اللہ نے بار بار ہمیں اس کی تاکید کی, اس کا حکم دیا. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم صرف اللہ کی بات کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. یہ بنیاد ہے ہماری, یہ اساس ہے. اللہ رب العالمین کا یہ سب سے بڑا حق ہے. اللہ کے رسول کی سفارش لینے کے لیے, پانے کے لیے بھی توحید شرط ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی سفارش کریں گے جو موحدین ہوں گے. مشرکین کی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے, موحدین کی سفارش کریں گے. اگر توحید نہیں ہوگی تو ہم سفارش سے محروم ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کی سفارش ہمیں حاصل نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے بڑا خوش نصیب بندہ کون ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا؟ تمہارے نے ان سے کیا فرمایا کہ مجھے یہی امید تھی کہ یہ سوال آپ ہی کو تم ہی کرو گے. تمہارا جو حفظ ہے حدیث اور ایمان اور عقیدے کے تعلق سے, تو یہ تھا کہ یہ سوال آپ ہی کا تم ہی کرو گے. تو پھر ہمارے نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ, جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا اسی کے لیے میری سفارش حلال ہے. خلوص دل کے ساتھ. خلوص دل کا مطلب یہ کہ انسان تابع میں مخلص ہو, صرف زبان سے نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن اس کے مطابق عمل اس کے پاس نہیں ہے. ایک طرف اللہ پر ایمان کا دعویٰ اور دوسری طرف ایسے اعمال کرتا ہے جو اس دعوے کی مخالفت کرنے والے ہیں, اس دعوے کے منافی ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر اللہ کے رسول کی سفارش چاہیے, نبی کی شفاعت چاہیے, تو اس کے لیے توحید شرط ہے. شرط کا مطلب یہ ہے کہ جب تک توحید نہیں ہوگی ہمارے بھی سفارش نہیں کرے گی. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے, کیا بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ ایک انسان اگر بغیر وضو کی نماز پڑھے زندگی بھر تو اس نماز کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اس کی محنت رائگاں ہوگی. وہ نماز گویا کہ اس نے پڑھا ہی نہیں. ایسے اگر توحید نہیں ہے تو اللہ کے رسول سفارش ہی نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدعتیوں کو بھگا دیں گے حوض سے. بدعتیوں کو جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، اور آپ پہچانیں گے ان کے نشانات سے پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، ہاتھ اور پاؤں دو کی جیسے چمک رہے ہوں گے. آپ کہیں گے میری امت کے لوگ ہیں، مسلمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا کیا پیدا کر دیا. دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی، بدعات پیدا کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکھم لمن غیر بعدی دینی، ان لوگوں کو بھگاؤ یہاں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. جب بدعتیوں کے لیے ہوگا جو دین کے اندر بدعتیں کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، تو جو شرک کر رہے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کو تو آپ بھگا دیں گے. جب بدعتی کے لیے حوض سے پانی نہیں ملے گا تو جو اللہ پر گرچہ ایمان کا دعوے دار ہے لیکن اس کے عبادات میں شرک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے اس کو کیسے پانی نصیب ہو؟ نہیں پانی اس کو مل سکتا. یہ توحید سب شرطیں ہیں، بنیادی شرطیں ہیں. قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، آخری منزل نہیں ہے قبر، یہ پہلی منزل ہے. جو انسان مر گیا قبر کا مرحلہ شروع ہو گیا، اور یہ پہلا مرحلہ ہے قبر کا. تو پہلا زینہ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے. اول پہلا کیا نام ہے منزل ہے یہ قبر آخرت کا. یہاں بھی ثابت قدمی کے لیے توحید خالص شرط ہے. جو توحید خالص والا ہوگا وہی صحیح جواب دے پائے گا. جس کے پاس ایمان اور عقیدہ نہیں ہوگا، توحید خالص نہیں ہوگی، وہ جواب نہیں دے پائے گا. یہیں سے مسئلہ جو ہے سامنے آ جائے گا. تو آخرت کی جو پہلی سیڑھی ہے، جو پہلا زینہ ہے، پہلی منزل ہے قبر، اسی قبر کے اندر بھی استقامت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ انسان توحید خالص ہو. جنت میں داخلے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے توحید شرط ہے. اللہ رب العالمین نے مشرکین پر جنت حرام کر دیا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور موحدین پر ہمیشہ کے لیے جہنم کو اللہ نے حرام کر دیا. موحدین ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے. اگر جہنم میں جائیں گے بھی اپنی بدعمالیوں کی بنا پر، ظلم و زیادتی، بد اخلاقی یا اس طریقے سے اور گناہوں کی بنا پر اگر جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جہنم سے نکالے. موحدین پر جہنم ہمیشہ کے لیے جہنم ہو، یہ حرام ہے. وہ کبھی ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے. ایک فترے تک رہیں گے، ایک محدود مدت تک جو اللہ بنائے گا مدت، اس مدت تک رہیں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق. لیکن اللہ رب العالمین توحید کی بنا پر ان کو ضرور جہنم سے نکالے گا. لیکن ایک بندہ جو شرک کرنے والا ہو، دنیا میں کتنا ہی اچھے اخلاق والا ہو، دنیا میں کتنا ہی لوگوں کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ ہو، کتنا ہی لوگوں کے ساتھ اسے سلوک کرنے والا ہو، سب کے حق ادا کرنے والا ہو، لیکن اس کا اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں ہے، اللہ کے حق کو ادا کرنے والا نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اخلاق مند بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جہنم کی سختی کون برداشت کر سکتا ہے. یہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے. اخلاق کی اہمیت کم نہیں کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں توحید کے لیے بھیجے گئے تھے، وہیں آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد اخلاق نہیں تھا، کیونکہ اخلاق یہ حقوق العباد کے اندر آتے ہیں. بندوں کے اخلاق اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس میں اخلاق ہونا چاہیے. اخلاق کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اخلاق توحید بھی ہے، اخلاق ایمان بھی ہے. لہذا انسان کا اگر اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، اللہ کے ساتھ اچھا سلوک ہے، تب وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، بندوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، یا بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ ضروری ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اس نے اخلاق نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے اخلاق کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی اخلاق ہوگا. وہاں اخلاق سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق مراد ہے، بندوں کے ساتھ دونوں مراد ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف بندوں کے ساتھ اخلاق مراد ہے. اس لیے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے
اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں، تو یہ جنت میں داخلے کے لیے، جانے کے لیے توحید اولین اور بنیادی شرط ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے توحید شرط ہے۔ تو یہ سب بنیاد ہے، اساس ہے، اس لیے ہم توحید اور عقیدے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پورا قرآن توحید ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک آپ دیکھیں گے اس کے اندر یا تو براہ راست توحید کا ذکر ہے، عقیدے کا ذکر ہے، یا تو جو موحدین ہیں ان کے لیے جو بدلہ اللہ نے رکھا ہے جنت، اس کا ذکر ہے، یا تو جو توحید کو نہیں مانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، یہ ایمان رہا لیکن شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کے لیے عذاب اور جہنم کا جو ذکر ہے وہ اسی لیے ہے کہ توحید نہ ماننے کی وجہ سے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو امتیں گزری ہیں ان کے حالات بیان کیے ہیں کہ اللہ نے ان کو کس طریقے سے برباد کر دیا، کس طریقے سے ان کو سزا دیا، کیوں سزا دیا دنیا کے اندر، توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ اس طریقے سے آپ مسائل دیکھیں، مسائل کا بھی توحید سے تعلق ہے، کیونکہ ان مسائل پر عمل کرنے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب انسان توحید کو نافذ کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے عقیدہ واسطیہ، انہوں نے بیان کیا ہے کہ پورا قرآن یہ توحید ہی توحید ہے، قرآن کے اندر توحید ہی ہے، یا تو براہ راست وضاحت اور صراحت کے ساتھ توحید کا ذکر، یا موحدین کے لیے اچھے بدلے کا ذکر، یا جو توحید کے انکاری ہیں، توحید کو نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے انتقام اور عذاب کا ذکر، یا تو جو مسائل ہیں، عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، نکاح اور دیگر مسائل کا ذکر ہے، تو ان کی بھی قبولیت کا دار و مدار اسی توحید پر ہے، لہذا پورا قرآن توحید ہی توحید ہے۔ تو پھر توحید سے انسان اعراض کیوں کر سکتا ہے؟ توحید سے انسان پہلو تہی کیوں کر سکتا ہے؟ لوگ زندگی بھر فضائل اعمال پڑھتے ہیں تو نہیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ بس کرو بہت ہو گیا، لیکن توحید کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیشہ توحید ہی کیوں؟ یہ پہچان ہے بھائی ہماری توحید، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، سب صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے، اور یہ دین کی پہچان اور علامت ہے، اور اسی پر سب دار و مدار ہے، تو توحید کو انسان کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، سب سے بڑی فضیلت والی جو چیز ہے یہی ہے توحید، اس سے بڑی فضیلت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ توحید تو ایسی چیز ہے کہ انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندہ میرے پاس قیامت کے دن یعنی زمین بھر آسمان بھر گناہ لے کر کے آئے گا لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، شرک نہیں کیا ہوگا اس کو معاف کر دوں گا۔ تو توحید یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہی، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے والی چیز ہے۔ ہمارے بھی فرماتے جس کی وفات اس حالت میں ہوئی ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جس کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔ تو یہ توحید ہے، اس لیے توحید کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ذکر کرتی ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقات، خود انسان، سورج، چاند، ستارے اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی چیزیں۔ اسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مخلوقات کا ذکر کیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے جو سب ہیں یہ سب نشانیاں ہیں۔ کس بات کی نشانیاں؟ توحید کی پہچان اور نشانیاں ہیں۔ اگر انسان انہیں غور کر لے تو اللہ تعالیٰ تک اس کی رسائی ہو جائے گی، اللہ تک وہ پہنچ جائے گا، اللہ پر اس کا ایمان ہو جائے گا اگر ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ انسان جو ہے سوچے اور غور کرے۔ جو نشانیاں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بنائیں، خود انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، خود اپنے بارے میں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں بصیرت سے کام لیتے اپنے بارے میں؟ اگر اپنے بارے میں انسان غور کر لے کہ ایک انسان کی کس طریقے سے تخلیق ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ جنم لیتا ہے، کس طریقے سے اللہ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، تو یہی سوچ اور یہی فکر انسان کو اللہ رب العالمین تک پہنچانے کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے، انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسے اللہ رب العالمین چیزوں کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ تو یہ ہے کہ یہ ساری توحید ہے میرے بھائی۔ ہم دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جہاں اذان نہ ہوتی رہتی، ہمیشہ اذان ہوتی رہتی ہے یا اقامت ہوتی رہتی ہے۔
یا اذان ہوتی ہے یا اقامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ ہر ملک کا وقت الگ الگ ہے، ہر ملک کا وقت الگ الگ ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان توحید ہی اس کے اندر ہے، اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، نبی پر ایمان کا ذکر ہے، کامیابی کا ذکر ہے، کیونکہ پہلے توحید پھر نماز ہے۔ نماز اسی وقت فائدہ مند ہوگی، کامیابی اس میں ہوگی جب انسان اس سے پہلے رکن کو وہ مکمل طور سے قائم کرے گا، اللہ رب العالمین کو وحدانیت اس پر ایمان ہو۔ تو اذان بھی دیکھیے، اقامت بھی دیکھیے، اس کے اندر ہمیشہ توحید کا ذکر ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ توحید کا ذکر ہو ہمیشہ۔ 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے، اسی مقصد کی دنیا کے اندر آئے۔ تو توحید جب تک دنیا ہے، جب تک توحید کا ذکر ہوگا، جب قیامت قائم ہو جائے گی توحید کا ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک دنیا ہے، جب تک دنیا کے اندر توحید کا ذکر کیا جائے گا، اور اس سے انسان مستقبل نہیں ہو سکتا ہے، اس سے انسان جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ ہم نے تو سیکھ لیا، ہم نے تو پڑھ لیا، نہیں، یہ سمندر ہے اور یہ اہم اور اساس اور بنیاد ہے، بار بار انسان کو کرنا چاہیے۔ امام ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا نام ہے، ایک واقعہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ توحید کا ذکر کرتے تھے ہمیشہ، الحمدللہ کتابیں بھی لکھی توحید پر انہوں نے، اور ان کی دعوت کا لب و لباب توحید ہی تھا، جیسا کہ انبیاء کی دعوت کا لب و لباب اور خلاصہ تھا۔ تو درس دیتے تھے وہ، تو ایک مرتبہ انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ ایک واقعہ سنا گیا ہے کہ ایک عورت نے ایک مرغہ ذبح کیا غیر اللہ کے نام پر، لیکن مرغہ جو ہے اس کے ہاتھ سے بچ کر کے اڑ گیا، تو لوگوں نے سنا، کہا کہ نہیں اچھا نہیں کیا اس نے، بس غلط کیا اس نے، لوگ خاموش ہو گئے اس پر۔ اور ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے زنا کیا ہے، اور اس طریقے سے تو لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، کتنا بڑا جرم کا ارتکاب کیا، زنا کیا کسی مطلب محرم عورت کے ساتھ جو اس کے قریبی تھی اور رشتہ داروں میں سے تھی، محرم تھی، اس کے ساتھ اس نے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ تم لوگوں نے بھی توحید سمجھا ہی نہیں ہے۔ کون بڑا گناہ ہے؟ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک جانور کو، ایک مرغے کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، اس کو میں نے بیان کیا، تم لوگوں نے کچھ نہیں کہا اس کے اوپر، اور جب زنا کا ذکر کیا تم لوگوں نے سر پر آسمان اٹھا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے بھی توحید سمجھا ہی نہیں، کئی سالوں درس دینے کے بعد۔ تو یہ ہے توحید میرے بھائی۔ آج بھی ہمارے یہاں یہی ہے کہ لوگ اگر کوئی زنا کرتا ہے، ٹھیک ہے زنا حرام ہے، بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک کے علاوہ بھی سب سے بچنا ضروری پائے گی، لیکن جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کو وہ جو ہے برا سمجھتا ہی نہیں، بس خاموش ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے ساتھ، کہ کچھ نہیں ہو۔ اگر وہی زنا کر لے سب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، لیکن اگر وہی شرک کرتا ہے کوئی اس کو مارنے پیٹنے نہیں جاتا، تعویذ پہنتا ہے، گنڈا پہنتا ہے، اور کڑے اور چھلے پہنتا ہے ہاتھ میں، یہاں تک عمرہ کرنے کے لیے لوگ، اور عصر کی نماز میں دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں کڑے نظر آتے ہیں، چھلے بدے ہوئے نظر آتے ہیں، دھاگے بدے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی اس کو نہیں بولتا ہے۔ لیکن اگر وہی کوئی باہر مان لیجیے زنا کر لے یا کوئی غلط کام کر دے، سب اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے، سب اس کو چلانا شروع کر دیں گے، لیکن اتنا بڑا گناہ شرک کرتا ہے کوئی کچھ نہیں بولتا۔ اس لیے کہ توحید کی اہمیت ہمارے سینوں میں نہیں رہ گئی ہے، توحید کی عظمت ختم ہو گئی ہمارے سینوں سے، ہم توحید کو ثانوی درجہ دینے لگے ہیں، اصل ان گناہوں کو دینے لگے ہیں جو گناہ بڑے حرام نہیں کرنا چاہیے، لیکن توحید کی اہمیت ہمارے سینوں سے ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہم شرک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے جی، اور یہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا تو ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اسے بہت بڑا گناہ، بچہ اگر کوئی کر دے تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھ بیٹھیں گے، لیکن اگر توحید اس کے پاس نہیں ہے، کوئی شرک کرتا تو کچھ نہیں ہم سمجھتے اس کو۔ تو یہ میرے بھائی توحید ایسا درس ہے یا توحید ایسی چیز ہے جس سے انسان کبھی مستقبل نہیں ہو سکتا، قیامت تک انسان کو جب تک اس کی جان باقی ہے، جب تک انسان کو توحید سیکھنا اور سمجھنا ہے اس کو۔ کتنے ایسے مسائل ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، حالانکہ وہ شرک رہتا ہے، لوگ اسے توحید سمجھ کر کرتے ہیں، عقیدہ لوگ سمجھ کر کرتے ہیں، لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ اسکیم بناتے ہیں، لوگ تنظیمیں بناتے ہیں، لوگ مہم چلاتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے،
شراب نوشی سے یہ ہمارا شہر پاک ہونا چاہیے، سگریٹ نوشی سے ہمارا یہ علاقہ پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن شرک سے پاک ہونے کے لیے کیا کوئی مہم چلائی جاتی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر شرک نہ ہو، اس پورے خطے کے اندر شرک نہ ہو، ہمارا جو گاؤں ہے اس کے اندر شرک نہ ہو؟ کوئی تنظیم نہیں بنائی جاتی، کوئی مہم نہیں چلائی جاتی۔ سگریٹ نوشی سے پاک ہونا چاہیے، ڈرگ سے پاک ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ، اور شراب نوشی سے پاک ہونا چاہیے۔ سب لوگ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی پیش رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سنا ہے ایسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے علاقے کے اندر، پورے شہر کے اندر شرک نہ ہو؟ نہیں۔ تو کمزوری ہماری ہے، ہم نے توحید کی اہمیت کو بھلا دیا اور ان چیزوں کو جو ہے ہم نے بڑا گناہ سمجھ بیٹھا ہے۔ تو میرے بھائی، توحید یہ اساس اور بنیاد ہے، یہ روح ہے ہماری۔ اگر ہماری روح نہیں رہے گی، جسم کے اندر جان نہیں رہے گی، تو ہمارا وجود ختم، بے معنی ہمارا وجود، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے توحید بھی ہے، اگر ہمارے ایمان میں ہمارے اندر توحید نہیں ہے تو پھر ہمارے اعمال کا، ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے بار بار ہم مسلک سلف کو اپنانے والے، سلف صالحین کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے والے، ہمیشہ ہمارے یہاں الحمدللہ عقیدہ توحید کا ذکر ہوتا ہے، بار بار اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی دیگر باتوں کی قبولیت کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ تو اسی لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے، عقیدہ واسطیہ، جو عقیدے پر بہت ہی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان کے ارکان ہیں 6، ان کے بارے میں خاص طور سے اللہ پر ایمان اور اس کے اسماء اور صفات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے، اکثر لوگ جانتے ہوں گے، لیکن یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے علماء سے پوچھا، اللہ کی قسم، اللہ گواہ اس بات پر، مدرسے کے فارغ ہیں ہمارے ملک کے دارالعلوم سے، ٹھیک ہے، دیوبندی مدرسے سے، دیوبند سے اور بڑے بڑے مدرسوں سے، میں نے ان سے پوچھا کہ توحید کتنی قسمیں، نہیں بتا پائے۔ وہ آئے تھے ہمارے پاس، کسی مسجد میں امام ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں، اذان دیتے ہیں کہ آپ جو ہے، ان کے امام صاحب نے میرے پاس بھیجا ان کو کہ دیکھیں کیسے صاحب ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا 2-3 سوالات کیے، توحید کتنی قسمیں ہیں، نہیں بتا سکے، نہیں معلوم۔ امام مدرسے کے فارغ ہیں وہ، تو جو توحید کی قسمیں نہ جانتا کیا لوگوں کو توحید کا درس دے گا؟ اس لیے ان کے یہاں توحید نہیں ہے، ان لوگوں کی آپ کرتی ہے۔ میں بریلیوں کی بات نہیں کرتا، میں تو بھائی ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو محدثین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس توحید ہے، ہم تو توحید والے ہیں۔ ان سے آ کے پوچھا، نہیں ہے ان کے پاس توحید کی، نہیں جانتے کتنی قسمیں ہیں، فارغ ہیں مدرسے سے، وہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ اچھے نمبر سے کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا، اس کا بھی جواب نہیں دے پائے۔ اللہ تعالیٰ کہا، عالم ہے میرے بھائی، فارغ ہے وہ مدرسے سے، کیا درس دیں گے وہ؟ یعنی اتنی لاپرواہی توحید کے تعلق سے افسوس کی بات ہے۔ مدرسوں کے اندر نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ جو اصل کتاب توحید کی وہ نہیں پڑھاتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں عقیدہ تحاویہ، انہی کے امام کی کتاب ہے، بہت بڑے حنفی عالم تھے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، عقیدہ تحاویہ، اس کو ہم پڑھاتے ہیں، لیکن لوگ نہیں پڑھاتے اس کتاب، حالانکہ انہی کے اپنے امام ہیں، مسائل میں ان کا حوالہ دیں گے لیکن توحید ان کا حوالہ نہیں دیں گے۔ اور عقیدہ تحاویہ کی شرح بھی کی ہے ایک حنفی عالم نے، ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا عقیدہ صحیح تھا، توحید صحیح تھی ان کی، لیکن ان عقیدوں، ان کی کتابوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، دوسری کتابیں پڑھاتے ہیں جو جس میں جو ہے توحید کا نہیں بلکہ اشعری اور ماتریدی جو عقیدے ہیں، اللہ کے نام کی اور صفات کا انکار یا غلط تعویل یا غلط معنی بیان کرنا، ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں جو اصل سلف صالحین پر مشتمل اور اس سے متعلق کتابوں ان کو نہیں پڑھاتے ہیں۔ جی یہ علمیہ ہے میرے بھائی، اور ہم ان کی کتابیں پڑھاتے ہیں، عقیدہ تحاویہ، ہمارے پاس اور بھی کتابیں ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ عقیدے پر مضبوط ترین کتاب اس لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی پہلے وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، عقائد نصفیہ، نصفی ایک ان کے عالم گزرے ہیں جو اشعری اور ماتریدی تھے، اللہ کے صفات کا انکار کرنے والے، تعویل کرنے والے، اور جو فلسفی تھے وہ کتاب وہی پڑھاتے ہیں، لوگ ہمارا بھی پڑھاتے تھے، لیکن الحمدللہ جب ہم کو معلوم ہم اس کو چھوڑ دیا۔ یہی ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ یہاں لوگ آئے، مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یہاں عقیدہ سیکھا، توحید سیکھی، جا کر کے ان تمام کتابوں کو نکال دیا، اور وہ کتابیں ہم پڑھاتے ہیں جو سلف صالحین کے منہج پر کتابیں ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ ان کتابوں کو نہیں پڑھاتے، اگرچہ انہیں کے امام کیے ہیں، مسائل میں دلیل دیں گے، لیکن توحید اور عقیدے میں ان کو معتبر ہی نہیں مانتے، کیونکہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ سب لوگ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہیں،
مسائل یہ کیا نام ہے عقیدے میں. جی ہاں. تو میرے بھائی یہ المیہ ہے، عالم ہے، فارغ التحصیل نظر سے کے، لیکن پھر بھی توحید کتنی قسمیں ہیں، عقیدہ کیا نہیں جانتے. تو توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. اس کتاب کے اندر توحید اسماء و صفات پر زیادہ زور دیا گیا کیونکہ اس کے اندر زیادہ گمراہی لوگوں کے اندر بھی پیدا ہوئی. الوہیت کے اندر بھی ہے شرک، اور اسماء و صفات کے اندر بھی لوگ اللہ کے نام کا انکار، صفات کا انکار. ایک گروہ پیدا ہوا جامعہ، اللہ کے نام کا، صفات کا، سب کا انکار کر دیا، اور گویا کہ اللہ ہی نہیں، اللہ کے وجود ہی کا انکار. دنیا میں کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا نام اور صفت نہ ہو؟ اگر کسی کا نام اور صفت نہیں ہے تو وہ عدم ہے، یعنی عدم نہ ہونا. تو گویا کہ انہوں نے اللہ ہی کا انکار کر دیا. اس کے بعد ایک گروہ پایا مسلمانوں کا معتزلہ، عقل پرست، انہوں نے اللہ کے نام کا تو مانا لیکن صفات کا انکار کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن بغیر سننے کے، اللہ دیکھنے والا لیکن بغیر دیکھنے کے، اللہ قدرت والا لیکن بغیر قدرت کے. یہ ایسی منہ سے گفانہ فلسفیانہ اور ملحدانہ باتیں تھیں جو سیم اسی تھی جیسے گویا کہ اس نے اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا. کیا فائدہ، انسان قدرت والا لیکن قدرت ہی نہیں اس کے پاس. ایسی بکواس کی لوگوں نے. یہ تو اللہ کا کرم رہا کہ الحمدللہ محدثین اور مجددین علماء پیدا ہوئے جنہوں نے ان کا کلاخانہ کیا اور اس طریقے سے ان کا رد کیا. انہیں میں سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ہے. اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، بے شمار صفات اللہ رب العالمین قرآن میں اور صحیح حدیثوں کے اندر جیسے بیان کیا کہ اس پر ایمان لانا، نہ اس کا انکار کرنا، نہ اس کی تعویل کرنا غلط، نہ اس کا غلط معنی بیان کرنا، نہ اس کی کیفیت بیان کرنا، نہ اس کی مثال دے کر دینا، نہ اس کی تشبیہ بیان کرنا. یہ ہے عقیدے اسماء و صفات. تو زیادہ تر مسئلہ انہوں نے اسماء و صفات کے تعلق سے ایسے اللہ کے ایمان کے جو تقاضے اس کو بیان کیا ہے، آخرت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کی بہت ساری صفات، اللہ کے لیے وجہ ہے، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے قدرت ہے، سب یہ سوائیں گے انشاءاللہ. تو ان تمام مسائل کو انہوں نے اس کے اندر بیان کیا. قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر، جس کو معتزلہ اور عقل پرست لوگ نہیں مانتے ہیں، یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جو آخرت سے متعلق ہے، سفارش کا ذکر، پرسرات کا ذکر، اور اللہ تقدیر کا ذکر یہاں پر، کیونکہ ایمان کی شرط ہے نا. تو ان تمام ارکان کو کسی کو ذرا تفصیل کے ساتھ، کسی کو اختصار کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے. یہ کتاب کا مختصر سا میں نے تعارف ہوا کہ آپ کے سامنے کی کتاب کس موضوع پر ہے اور کیا اس کے اندر مصنف نے بیان کیا، اس کو ہم نے آج کے درس میں بیان کیا. تو توحید میرے بھائی اسی لیے کیونکہ ہماری بنیاد اور ضرورت ہماری کامیابی کے لیے شرط اولین ہے. اس کے بغیر توحید کامیابی کا تصور ناممکن ہے، نہ دنیا کے اندر سربلندی کا، نہ آخرت کے اندر کامیابی کا. اس لیے عقیدہ توحید کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ہماری پہچان ہے خاص. جی ہاں. اور ہمیں اس پر ایمان ہے، توحید پر، اور اس بات پر کہ توحید کے بغیر انسان کو دنیا کے اندر کامیابی نہیں مل سکتی اور نہ ہی آخرت کے اندر مل سکتی. جب تک جان ہے، جب تک دنیا ہے، جب تک انسان توحید کا درس دیتا رہے گا، عقیدے کا سبق سکھاتا رہے گا، اور یہ امانت جو اللہ نے ہمیں سونپی ہے اس امانت کو دوسروں کے حوالے ہم کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری وفات ہو جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں. یہ ہماری پہچان ہے. تو اس لیے توحید خالص کا بار بار جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں پکا اور سچا ایمان عطا فرمائے. اللہ ہر قسم کے شرک سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، کیونکہ اسی کے اپنانے میں ہمارے لیے نجات ہے. وہ ہمارے لیے معتبر اور رسوا اور نمونہ ہے. ان کے بغیر اگر کسی کا ایمان اور عقیدہ اور منہج ہوگا تو وہ باطل راستے پر ہے. صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا، ان کے مطابق ایمان اور عقیدہ اور منہج بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم رکھے، ان کے منہج پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.